بسم اللہ۔ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین انعمت علیہم غیر المغضوب الضالین اللہم کن لولیک الحجۃ۔ صلوات سارے سے کوشش کرو بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی یاسین تے بآواز بلند صلوات۔ صف ماتم بچھائی اور تمام سادات غیر سادات دا اس مقدس مقام تے ٹر آیا۔ میرا بارواں ہادی اپنے دربارش قبول فرمائے۔ عزت رسول ثقلین دے صدقہ تو سے جتنے تشریف فرماؤ، مالک توڑے مرحومین دے درجات بلند فرمائے۔ مظلوم دے آخری سجدے دے صدقہ مالک قائم تے چل ظہور فرماوے۔ علی عبد الموسیٰ رضا دے صدقہ مالک توڑے رزق اضافہ فرمائے۔ علی ابن الحسین دے صدقہ مالک بیمارہ کو صحت عطا فرمائے۔ جناب محمد و باکر دی عزت دے صدقہ مالک سری صفحج برکت اور اتحاد عطا فرمائے۔ جتنے تشریف فرماؤ اللہ دی اس وسیع تر کائنات یہ 14 لے کے صلوات ننہ دی ذات تے باواز بلند صلوات۔ تو کوشش ہے لمحہ لمحہ عبادت اچ گزرے۔ پروگرام تھوڑا سا ہو رہی، ایک دو جملے دا حکم ہے، انہاں جملے دوبارہ اپنی مجلس اچ، کیونکہ مجلس حسین ایک فکر ہے، اسی شعور پیدا ہوندہ ہے۔ مجلس جدہ بندہ باندھے وہ فکر کیا ہے؟ یزید کول نماز بھی ہے، یہ فکر ہے۔ یزیدیت کول روزہ بھی ہے، یعنی نماز بھی پڑھ دے آئے، روزہ بھی رکھ دے۔ یزید کول قاری بھی آئے اور قاری قرآن بھی آئے۔ یزید کول حافظ قرآن بھی آئے، یعنی سب کچھ یزید کول آئے، ایک انسانیت نہیں۔ بسم اللہ کر سکتے تو سمجھ آگئی شاید یہ سوچ اچ پہ گئے پتہ نہیں کی آگے، یعنی یزید کول سب کچھ آئی، ایک انسانیت نہیں۔ کیوں؟ حسین محسن انسانیت ہے۔ یعنی یزید کول قبلہ سب کچھ آئی نا، تو انسانیت نہیں۔ انسانیت کس نو آدن؟ انسانیت اس نو آدن جدہ او آکھے تو 40 سال اپنی انسانیت منوا اور پھری تیری انسانیت دنا قرآن ہے، اور پھر 40 سال تو بعد دسی ہے وہ کون کون لے کے تعظیم ہے۔ تو اگر مصطفیٰ صادق مننے نا، یہ کوئی بہادری نہیں، وہ کافران بھی منے آئی۔ اگر تو اس نو آمین آکھیں، یہ کوئی ایڈی بات نہیں، وہ کافران بھی آکھیں۔ غلط تائیں اس نو صادق من تے پھر ہر او گل من جو اے منوانا چاہتا ہے۔ چلو ایک بات ذرا غور نہ سنیے، اس تو پہلے انقلاب ہے اس بات اچ۔
اس نو غور نال ذرا سننا. اس تو پہلے ذاکری دنیا چھڑ کے تہاڈی کسی دنیا چ نہیں, کتاب بھی چاہیے. 63 سال بظاہر زندگی ہے مصطفیٰ دی. اس 63 سال زندگی چ ہاتھ نال نس لکھیا. میں ادھا بے شک تحقیق کریا ہے ماں اسے قبلہ بات سمجھ لی. اس 63 سالہ زندگی چ نہ کتاب پڑھیس, کوئی فکر ہے جو سمجھ آ ونجے. یعنی 63 سالہ زندگی چ نہ سامنے رکھ کے کتاب پڑھیس. میں نہیں پڑھیا وہ قرآن نو سامنے رکھ کے پڑھیا اس. 63 سالہ زندگی چ ہاتھ نال نس لکھی ہے. صلح حدیبیہ بھی علی کو لو لکھائی سی. وہ ایک فکر ہے میں پیدا ایک نواں انقلاب ہے, آکو تو بند کر چھوڑے نا اپنا پورا کرا لو ہے. بسم اللہ کریں. جن قبلہ 63 سالہ زندگی چ نس لکھا. قرآن آیا ہے, کاتب وہی بنے انہوں نہ کیسا آئے تے لکھو. یعنی پوری زندگی چ رسول قلم نہیں چاہے. یہ فکر ہے. یعنی پوری زندگی چ قلم نہ چاہن والا اس دے نزدیک او کم کی ہے جس واسطے زیادہ پیا قلم دیو میں لکھ کے دیواں. میں بسم اللہ کریں, میں بسم اللہ کریں. بات سوچو جو فکر. بسم اللہ کریں. سلام سلام ہے تو اڈی عظمت نو سمجھ گیا یا نہ سمجھ آیا نہ سوچے. یعنی پوری زندگی قلم نہ چاہن والا مصطفیٰ. وہ گل تلاش کرو جس گل واسطے آدھا پہ قلم لے آؤ میں لکھ کے دیواں. انج نہیں سا کیا لکھا کے دیواں. جڑا سے رسول لکھنا چاہوے ان آدن مودت آل محمد. چلو اس نے میں تھوڑا جا ہو رہا آسان کر دے. وصیت, بسم اللہ. وصیت میرا محترم واجب ہے. وصیت کرنا واجب ہے. امیر المومنین فرمائے دیں جڑا بغیر وصیت تو مر گیا ہے حرام موت مر گیا. اگر وصیت کر کے مویا ہے شہادت دی موت ہے. یعنی یہ وصیت حق ہے. حق جدہ تسا وصیت کر دیو نا یہ تسی حق دے کے وین دیو, تو جدہ وصیت نہیں کر دے تسی حق لے کے وین دیو. ٹھیک ہے. وصیت کرن والے دی زندگی دا نچوڑ ہوندے. یعنی وہ دی پوری زندگی دا جو لبے لباب ہے نا وہ وصیت ہے. کیونکہ دی وصیت وچ اہم نقطے ہوندے. تو سوچنا مصطفیٰ دی وصیت کے جس سے زیادہ پیا نہ قرآن چھڑنا ہے تو نہ میری اہل بیت. حالانکہ لوگاں کوشش کی تھی آل دے برابر کھڑا ہون دے. موضوع آج بڑا عجیب ہے بھائی جان. سرکار بڑی کوشش کی تھی. کل توڑی محمون عباسی محمد تقی دا نا سننا گوارا نہیں کردہ. پھر اچانک محمد تقی بیٹی دا رشتہ پہ دیندہ. اس دی وجہ کیا ہے؟ پھر سردار یہ فکر ہے نا, ایک بندہ نفرت کردہ ہے ایک کام تو پھر اس کام دے نزدیک آوے دے. تاریخ پڑھ کے بیک لو. محمد تقی دا اس دے سامنے کوئی نہ چاہوے آنا اس سزا دیندہ ہی. بسم اللہ آو آو لالا جی آو جو تیاں اتھا بھی کسا نان چاہنی ہیں. اللہ بسم اللہ علیکم. چلو اجازت ہے جو اگلا جملہ میں آکھوں. کل توڑی محمون عباسی نا سننا گوارا نہیں کردہ. پھر اچانک محمد تقی رشتہ پہ دیندہ بیٹی دا. اس دی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ بہت زیادہ مخالفت اس امام دی اس کی تھی. جدہ پلے دریائے دجلہ تے کھڑے آئے نا محمد تقی 8 یا 7 سال دے سننے مجلسی بہار پہ لکھ دے. ادو مامون عباسی دی سواری آئی ہے. تمام بچے بھج گئے. محمد تقی کھڑے. جدہ قریب آئے جدہ سارے جو بھج گئے تو کہ انہیں بھجا. میرے مولا فرمائے دے میں بھجن والے خاندان ہی چنا. بات سن دینا جن میں سنیں. میں بھجن والے خاندان ہی چنا. فضل ابن ربی کو بلا کہتا ہے یہ کون ہے؟
وہ آگے کو ولی عہد بنائے ہی نا، اس رضا دا بیٹا ہے. کل اے بھی آکسی میں امام ہاں، وہ آکسی نہیں ہے. آئے ہائے ہائے، بات ذرا میں کہنا گہرائی دی ہے، آکسی نہیں. چلے سنو تھوڑا جہاں آسان کر دیں نا، امام کی میں ہوندے 5 سال دے سن نے میرے مولا موسیٰ کاظم دا، اس نے بھی بہار اچھ پہ لکھ دے، مسجد اچھ نماز پہ پڑھ دیں. میرے صادق امام کل کھڑا ہے نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم. اس جدہ ڈٹھا ہے نا امام موسیٰ کاظم نے نماز پڑھ دیا، تو امام دی اگو بندے پہ گزر دیں، امام نماز پہ پڑھ دیں. اس صادق امام دے کولا کہتے ہیں یہ توڑے پتر دی نماز کوئی نہیں. نعمان بن ثابت پہ آدھے توڑے پتر دی نماز کوئی نہیں. جعفر صادق مسکرا کے فرماتے کیوں؟ وہ کہ سائیں دے سجدے اور محراب دے درمیان جڑا فاصلہ ہی نا ان دے لوگ پہ گزر دیں، وہ فاصلہ زیادہ ہو گیا. جدہ دو چونکہ محراب دو تشبیہ توحید ہے، وہ سجدے گاہ لی جائے، درمیان چوئے گزریا لہذا درمیان چو گزرن نال سجدہ نہیں ہوندہ. یا تے محراب دے اتنا قریب ہویا نا اگو کوئی نہ گزریا، اس وجہ تو نماز نہیں ہو سکتی، اگو لوگ گزر گئے. سائیں فرماتے ہیں پڑھ بیٹھا خود پوچھ لوی. بات سمجھیں فقہ دی بات ہے، جدہ پڑھ بیٹھا خود پوچھ. 5 سال دسن نے میرے امام دا موسیٰ کاظم دا کول آ کے بیٹھے، میرے مولا فرماتے ہیں نعمان بن ثابت کو پوچھنا چاہتے، رضا دا بابا دا کے پوچھنا چاہتے. وہ کسائیں جڑی تو نماز پڑھی ہے کوئی نہیں. کاظم مولا فرماتے ہیں کیوں؟ وہ کسائیں تو سجدی اور محراب دے درمیان لوگ گزر دے رہے، یا تو محراب دے اتنا قریب ہوا نا جو درمیان چو لوگ نہ گزرا. ہن فاصلے دی وجہ تو تہاڈی نماز کوئی نہیں، کیونکہ قریب ہوئے تو نماز ہوندی ہے. صحیح فرماتے ہیں کمال ہو گیا. تو آدھا ہے فاصلہ پہ گیا ہے، او آدھا ہے میں شارک تو زیادہ قریب ہاں. آئے ہائے کو بات سن جائے. یہ بھی کال آکسی میں نکتہ ہے رب دے امامہ، اسا کیا آکسی نہیں ہے، اسا کہتا ساڑھے امام مامون پیدا ہے ساڑھے امام. فضل بن ربی یاد ہے امام ہون دی شرط ہے کیا؟ اس کا تعلق ذریت ابراہیم نال ہوئے. تو میں کر گیا کل قرآن پیجنے آدھا ہے بسرکار خلیل دعا منگی آئے پہ میری ذریت امامت رکھ. ہون قرآن دے مطابق جڑا ذریت ابراہیم تو بہر ہوئے امام نہیں، تو جڑا ذریت ابراہیم میں چوئے وہ امام ہے. 70 تے غور کرنے. اچھا یہ امام ہے وہاں کا ہے مجلسی یاد ہے مامون ٹر گئے، اس سمندر تے اپنا باز چھوڑے ہے. اس دے بعد آبی بخارات جدہ اٹھ دینا انہیں میں چھوٹیاں چھوٹیاں مچھلیاں فضا وچ بلند ہونی ہیں. جدہ سمندر چو آبی بخار آتو تو اٹھ دینا تو چھوٹیاں چھوٹیاں مچھلیاں سائنس دی دنیا جڑا تعلق رکھ دے اوتے بنیاں. وہ مچھی فضا وچ گئی ہے، مامون دے باز کو شکار کیتا ہے. مامون ہاتھ کیتا ہے مجلسی ہے واپس باز آ کے وہ چھوٹی مچھی مامون دے ہاتھ تے رکھی. مامون وہ ہاتھ بند کر کے دے شکار ختم ٹرو واپس. یہ آیا تو اس سے جاتے محمد تک کی کھڑے ہیں. موٹھ بند کر کے دس سکتا میرے ہاتھ کیڑی شے. ہاں حسین دی راضی ہو دس سکتا ہے میرے ہاتھ کیڑی شے باندھے. جناب محمد تک کی مسکرا کے فرماتے ہیں جڑے دنیا دے عارضی بادشاہ ہوندے نا، ہائے 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 گل وت بھی ہو گئی ہے. یہ جڑے دنیا دے عارضی بادشاہ ہوندے یہ صبح اٹھ دن نوکراں کو آدن گھوڑیاں تے زینہ پاؤ. انہاں دے نوکر گھوڑیاں تے زینہ پیندے پھر تکبر دے عالم وچ گھوڑیاں تے سوار ہوندے. گھوڑیاں تے سوار ہو کے سمندر دے کنارے ٹر ویندے. سمندر دے کنارے ونج کے اپنے باز شکار واسطے فضا وچ چھوڑ دین. انہاں دے باز وہ چھوٹیاں چھوٹیاں مچھلیاں شکار کر کے انہاں بادشاہاں دے ہتھاں تے دین دین. او دنیا دے کمینے بادشاہ نکی مچھی ہاتھ وچ بند کر کے آل محمد امتحان لین لگا. ہائے ہائے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بسم اللہ لالا جی. ہون بغض بد کی ہے وہ کا قتل کرو. محمد تقی دے قتل دا پروگرام پڑھایا محمون عباسی، کیونکہ اس فضائل ذرا
گھٹ پڑیں نا جس وجہ تو ذرا سوچ پہ گئے تو سا 40 جلاد بلا اس مجلسی آدھے انہاں کو آدھے پہ جدہ میرے دربار چاہوے نا محمد تقی میں تو کوئی اشارہ کر سا تو سا سر قلم کر چھوڑا انہاں کہ ٹھیک ہے 8 سال دا سن نے حضرت کو دعوت دیتی گئی گھوڑے تے چڑھے ان عرب دے رواج دے مطابق میرے امام دے چہرے تے نقاب ہے کیونکہ عرب چوندہ نا پاک بان کے تگو نقاب ہے جدہ لتھن نا دربار دے سامنے تو امام تحت العنق والائیے ہانک نہیں میں سمجھ رہا بات سمجھاؤنا مرا بہر ہی حق ہے اے ہوندی ہے نا پگ جیڑی تھلے ہوتا ہے ہوئے نا یعنی گردن دے تھلے حصے نہ دن ہانک عربی چی جیڑا پلہ اتنا رکھیا بنجنا جیڑا گردن دا اے حصہ ہوئے ان آدن انک یعنی گردن دے تھلے ہو جیڑی شے لگے نا ان آدن تحت الحنک یعنی نیچے والی سطح سے تحت العنق اوپر والی سطح سے گردن سے اوپر جو اتا وجہ عنق ہے جو تھلے آوے ہنک ہے جی میں ایک مجلسی چاہ کے حضرت دی تلوار دا نا ذوالفقار ہے ذوالفقار عربی وچ ریڑھ دی ہڈی نہ دین اے ریڑھ دی ہڈی عربی چو ذوالفقار آ دین بولے آئے تھوڑا جن سمجھ آ بنے اللہ آکھیا یہ تلوار ذوالفقار ہے ریڑھ دی ہڈی نال تشبیہ دیتی گئی ہے جی میں انسانی بدن ہے جی اے ریڑھ دی ہڈی نہ ہوئے نا پچھلا بدن بیکار ہے علی دی تلوار اسلام وچ ریڑھ دی ہڈی دی ماند ہے چلو میرے امام تحت العنق والائی پہلا قدم دربار چاہے مجلسی آدھے سے اشارہ کیتا ہے 40 تلوار نیام بچو بہ رہی ہے ادھو تلوار بہ رہی ہے ادھو امام اندر آئے نہ جدو نہ ڈٹھا ہے تلوارہ زمین طرح کیا دن چہرہ ہی تھائیں رکھیں پہلے مصطفیٰ دی زیارت کر لوی ہاں حسین دی زیارت اتھا ہی رکھیں اے اشارہ کر دے وہ قتل نہیں کر دے جدہ امام ٹر گئے نا ہون اس 40 بندے قتل کرا چھوڑے 40 کو قتل کرا کے فضل بن ربی کو ادھا پتہ کر محمد تقی کو پتہ تو نہیں چل گیا سب کو قتل کروا سے مجلسی آدھا جدہ آیا نا ابن ربی تسبیح پہ پڑھ دیا میرا امام فرمائے دن کیوں آئے وہ آقا حضور دی زیارت واسطے فرمائے دن ہونا تو میں دربار چواندہ پہ ہیں وہ آقا نہیں صحیح میں کہ زیارت کرو حضرت فرمائے ٹھیک کی تھی او پردے دے پچھے پانی دا برتن پہ آئے وہ میں کچھ آکھ دے یہ جدہ گیا نا تے سہنج کر کے پردہ ہٹایا او 40 بندے جڑے قتل ہو گئے ہیں وہ سیب پہ کھان دے آئے او 40 جڑے دربار اچھ قتل ہو گئے ہیں اس ڈٹھا تا سیب پہ کھان دے نا دا سائیں انہاں تا سا قتل کر چھوڑے ہیں محمد تقی فرمائے در کبال ہو گئے جو تسا کر سکے دو تسا کیتا ہے جو اسا کر سکے دے آسا چلے سنو میں ایک گہرائی دی 70 نال سمجھاؤں عابد ہے ساجد ہے نمازی ہے متقی ہے زہد اور تقوی دی آخری منزل تے ہے معرفت معصوم نہیں قرآن آدھا جہنمی ہے عابد ہے ساجد ہے متقی ہے زہد اور تقوی دی آخری پوڑی تے معرفت معصوم نہیں قرآن آدھا ہے جہنمی مکروہ ہے معرفت معصوم ہے مقام آراف ہے قرآن سورہ آراف موجود ہے آراف ادن بلندین آراف دا معنی کیا ہے بلند پہاڑ ٹلہ اور یہ جا کے لیے جنت اور جہنم دے درمیان یعنی نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے اس نو آدن آراف یعنی اس جگہ یعنی نہ اس نو جنت آکھ سکتے ہو تو نہ دوزخ وہ ہے مقام اس لیے میں پنجابی تو انکے میں سمجھاواں
اجے میں ہیٹر کولر ہوتا ہے، کولر نہیں ہیٹر کا ٹھڈا کتے ویلے تتی چل گئی بھائی انہیں جگہ ہے، یعنی اتنا گرمی بھی لگ سی ٹھنڈ بھی لگ سی، اس سنا دینا مقام آراف، اتنے تکلیف بھی ہو سی، یعنی تکلیف بھی محسوس ہو سی، ٹھیک ہے۔ اس دنوں میں واقعہ بڑا طریقے نال گزارنا ہے قرآن دا واقعہ، یہ جڑا پچھلے قصے قرآن چ آئے نا، یہ بلا کیوں آئے؟ جدہ لوگ مصطفیٰ تے شک کر دے آنا، اس ویلے اللہ آدائی نا پچھلیاں گلاں سنانا، ہائے 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 ہائے، انہاں دس با فلاں بندے نبی نال ہنج کیتا تو نال ہنج ہویا، میں بسم اللہ کر تھوڑا سا ذہن بنا سوچ اچ پہ گئے، یہ جڑا میں واقعہ پڑھوں گا نا، یہ قرآن اچ واقعہ ہے بلم ابن بعور، یعنی اس نے سید مقبول احمد دہلوی ابن بعورہ پہ لکھ دیں، فرمان کو بعور پہ لکھ دیں، بلعم ابن بعور، سورہ آراف ہے، قرآن آدھے اپنے دور دا بہت بڑا عابد ہے، اتنا بڑا عابد ہے اللہ اس نو اسم اعظم دیتو ہے، گل زیر چ رکھے تو تھوڑا سر، اتنا بڑا عابد ہے اس کو اسم اعظم ہے، اور اس کا لقب آئی مستجاب الدعا، جیڑی دعا منگیا وہ قبول ہوندی ہے۔ یہ بلا واقعہ کیوں ہے؟ ایک بندہ 5 ٹائم دا نمازی آئی، وہ گھروں اس ارادے تے ٹریا باج مصطفیٰ میں سوالاں چ الجھانا ہے۔ اصل یار تسی سیدھی سیدھی ذاکری سن دے انہوں سیدھی سیدھی تلواراں والی، میں تو نہ کہنا مجلس فکر ہے، اس دے وچوں تو نہ بندہ 5 ٹائم دا نمازی گے، اس دے ذہن چاہی باج میں محمد مصطفیٰ تے سوال ہی دے کرنے نہ میں نبی نے الجھا چھڑنا ہے، ادو بندہ کول آ کے بیٹھا ہے، ارادہ پیا کردہ ہی میں الجھاواں، اتو قرآن دی آیت آگئی سورہ آراف وچ نہ ہون میرے پڑھ دیں جی قرآن لئیا کہ بعد میں نہ لباں، اتو قرآن دی آیت آگئی ہے، میرا حبیب ان 10 کتا ہوندہ ہے، ہائے 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 ہائے، اے آجرہ ہے سوچتا بھی ہے نا، ان 10 جے کری نماز دی گال، جی اگوے نماز دی گال کری، تو ان ابن بعور علی گال سنا، ہائے 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 ہائے، ابن بعور اتنا بڑا نمازی آئی، انہوں گال پیغمبر پیچھے چلے گئے نا، انہوں سنیں دے پہنے یہ سمجھ لگلے نہیں آئیے میں کیا سوچی ہے، نبی دے بارے سوچی اچھنا، ابن بعور دا واقعہ سنو، اس فرعون اس دے گھر آیا ہی جدہ موسیٰ شام تے حملہ کرن لگ گئے۔ میں ایک مجلس سے سردار پتہ نے گزارش کی دی، میں کو 4-5 تفسیریں پڑھنی پونی ہیں، 17-18 کتاباں پڑھ کے تاں کوئی 5 منٹ دی لائن بن دی ہے، تو اس دا شامی آگ چنن دے فلانا دے بند تا مجلس موک گئے۔ نکال جڑی حقیقت ہے اس لکھے ایکو فرعون پیاد ہے شجی موسیٰ دے حق بد دعا کر، میرے حق دعا کر، قرآن دعا کیا ایسا کیا نہیں، جد ایسا کیا نہیں فرعون دا ہاتھ نہ پلے، فرعون انہوں اپنے خزانے دے بوئے تے لیا کہ فرعون تفسیر قرآن آدھا خزانے دے بوئے کھولے ہے نا، جدہ نمازی سونے دی چمک ڈٹھی ہے نو سکے جی کر دیں ہاں، ہائے ہائے ہائے، میں کہ بلے گال کرنا ہون پتہ لگا ہے کاری قرآن کے میں وگ گیا ان حسین دے خلاف، ٹاچ بیتا بھائی کھولے دیتی سونے دی چمک، جیسا کہ میں کردہ موسیٰ دے حق بد دعا، تیرے حق دعا کردہ، تفسیر آدھی یہ بھاج کے گھر آیا ہے، اس دی سواری آئی گدھا، اونج مانا بھائی سو جا میں منگالا میں گڈی چارش ہے، اچھا میں کہ ٹھیک بات ہوندہ ہے نا بھائی کوئی وہم ہو مجھے تو میں کہ آدھے ہیں ڈیش بورڈ ہوتے میں برکت دورہ کر کے رکھے ہویا بورا لئیے ہونگے ثبوت وچو کڈی بنی ہے، اسا کیا میں کردہ بد دعا بلم ابن بعور، یہ اپنی سواری تے چڑھے اس دی سواری آئی گدھا، تفسیر آدھی اس واگ چاہیے گدھا رک گئے، اس وقت واگ چاہیے گدھا رک گئے،
تیسری دفعہ اس گدھے کو چابک ماریا ہے. جدہ گدھن چابک لگا ہے اللہ گدھن زبان دے چھوڑیے. گدھا پچھا منہ کر کے دا جتنا مرضی یہ میں مار میں معصوم دے مقابلے چ کیوں جاواں. ہائے 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 ماں سائدی را دی وجہ سمجھ آ بنے. ذہن بلند کر سو ذہن بلند کر سو. میں معصوم دے مقابلے چ کیوں جاواں. تفسیر آدھی ہے گدھا مر گیا ہے ادا گدھا مویا ہے ادا اللہ اس کو اسم اعظم کھاس لیا ہے. یہ بھی مر گیا ہے یہ مر کے جہنم وچ گیا ہے گدھا مر کے مقام آراف تے پہنچ گیا. تھوڑا سا جاگنا ہے ماں اسے غزل کرے میں بسمل کرے. گدھا کدے پہنچ گیا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان. کیوں پہنچیا ہے معرفت معصوم آئی. یعنی گدھن معرفت معصوم ہوگی تو جہنم بچ نہیں گیا. چلو تصویر دا دوسرا رخ اے ہے ایک تفسیر دا دوسرا رخ. ظالم ظلم پیا کر دے مظلوم تے. تفسیر ہے قرآن دی. کولوں گزریا یوسف نبی دا بھیڑیا. بھیڑیے ڈٹھا ہے مظلوم مرندہ پیے. بھیڑیے مظلوم دی حمایت ظالم تے حملہ کیتا ہے. ظالم تلوار چاہ کے بھیڑیا مار چھوڑے. بھیڑیا مظلوم دی حمایت چ مر کے پہنچ گیا مقام آراف تے. تھوڑا سا رزین تفسیر دا قبلہ تیسرا رخ یعنی تفسیر دا تیسرا رخ مالک دے حکم تے پابند کھڑا ہے. یعنی مالک دی اطاعت اتنی کی تھی چپ کھڑا ہے تو اصحاب کاف دے کتے مالک دے آنکھیں لگ کے فطرت بدلیے بھوکن آلی. کتا فطرت بدل کے مر کے پہنچ گیا مقام آراف تے. تفسیر دا چوتھا رخ یہ تینوں گئے. چوتھا پہلے قرآن پھر تفسیر. قرآن کے پیدا حبیب قرآن ہے جو منوانی منوا. میں کافر واسطے جنت نہ آکھی. قرآن ہے نا جو منوانی منوا کافر واسطے جنت نہ آکھی. یہ کافر واسطے جنت کوئی نہیں حرام ہے. دوسری سائڈ تے جو سخی ہے اس پہ جہنم حرام ہے. جو سخی ہے انج نہیں آ کہ سخی جنتی ہے. جو سخی ہے صرف جہنم حرام ہے. اے نہیں ہے کہ وہ جنت تے ویسے جہنم حرام ہے. کافر تے جنت حرام ہے تے سخی تے جہنم حرام ہے. تو حاتم تائی کافر بھی ہے حاتم تائی سخی بھی ہے. تو لہذا سخاوت دی وجہ تو جاگنا ہے جاگنا ہے جاگنا ہے. حاتم تائی پہنچ گیا مقام آراف پہ. پھر اگے کافر تے جنت حرام ہے عادل تے جہنم حرام ہے. 9 شیروان شیروان کو جان دے وے نہ چھڑا سنے وے. ہاں چھڑا نہ سنے وے. یہ 9 شیروان زین العابدین دی اما نہیں بی بی شہر بانو اندھا نانا آئی. بزرگ ہوئیں گا لینا انہیں چھپ کر کے سن چھڑے پتہ نہیں کیا قصہ شروع کر دیتے. 9 شیروان اتنا بڑا عادل آئی نہ اس دی رعایا ظلم کیتا ہے نہ حساب کیتا ہے. پیغمبر جدہ دنیا تیان اس دی حکومت آئی. 9 شیروان عادل دی. یمن چو علی واپس پہ ہوں دن ہمارے یاسر نال ایک ٹبا وے کہ علی اشارہ کر کے فرمائے دن ہمار پتہ یا ٹبا کے ہو سکے نہیں. فرمایا اے 9 شیروان عادل دی قبر ہے آنکھیں تا علی گلہ کرے. میں کہنا حکمن میں شروع ہو گیا وگرنہ میں پڑھنا کچھ ہو رہی تو 9 شہروان عادل اپنے عدل دی وجہ تو پہنچ گیا مقام آراف تے. ہون قرآن دا ترجمہ ہے اگے قرآن کے پیادہ ہے پھر آراف پر وہ لوگ جائیں گے جن کے گناہ
اور نیکیاں برابر ہوں یعنی پھر اعراف پر وہ لوگ جائیں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئے. اگے قرآن کے پیادہ ہے اعراف الرجال، تو وہاں پر رجال آئے گا. جمع دسی گئے رجل ہویا تے کون آئی. میں بزرگو تھوڑی وجہ تو دا پرتیاں نہیں انہاں تو نہیں منڈی کل بیٹھا ہی. رجل ایک ہے، رجال اس دی جمع ہے. قرآن دا لفظ ہے رجل ایک. رجل قرآن کس نو آدھے مرد. چلو میں دسنا نہیں ہے جی، میں جی منہ بند کی تو ہے 4 مہینے جران دیں پچھے لگ گئے. تو سا میں نہ معصوم اور قرآن دے مطابق دسو مرد کے نہ دیں. تسی بھی توڑے مولوی بھی توڑے ذاکر بھی توڑے مفسر بھی توڑے ادیب بھی سارے ہیں تے گالے. قرآن اور معصوم دے نزدیک مرد کون ہے؟ قرآن پیدا رجل مرد آئے گا. جے تو سا کیا نا مرد ہوندہ جی دی داڑھی ہوئے، جی دی مچھون، جی دے 5 پتر ہون، تے پیغمبر کیوں پیدا ہے کالا علام اسنو دے ساں. جیڑا مرد ہو سی کوئی بندہ تے کھڑا ہو کہتا یا رسول اللہ ساڑیاں داڑیاں بھی ہیں. بندیاں دا چپ کرنا اس بات دی دلیل ہے مرد ہو رہے. اے جملہ ہون سمجھنا ہے نا، میں بزرگ کو تو سے سمجھنا ہے. یہ کہہ پیدا ہے اعراف الرجال، وہاں پر مرد آئیں گے. ہائے 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 کیا قرآن سمجھاؤں دا طریقہ کر چڑھے. مطلب گل علی تنا موک ونجے، یہ دا مطلب ہے علی تو لے کے مہدی تک سارے مردین. تو پھر مقام اعراف پر مرد آئیں گے جمع دسی گئے. پھر ان میں سے ایک رجل، ایک مرد 2 انگلیوں کے اشارے سے جسے چاہے جہنم بھیجے، جسے چاہے جنت بھیجے. مقبول دے قرآن دے حاشیہ دی 70 ہے. چھٹے مولا کو لو پوچھیا گیا وہ کون مرد ہے جس کی انگلیوں کے اشارے میں جنت اور جہنم ہے؟ فرمایا میرا دادا علی. بسم اللہ کرنا، میں بسم اللہ کر ختم ہوگی. چلو اس میں آسان کر لینے، قائد صاحب نے ممبر بھی دیں تو آسان بھی کروں. بسم اللہ بسم اللہ. نہیں اس کو تھوڑا جا آسان کر دیں. آسان بزرگوں تسی میرے سامنے بول دے رہنے. 2 معصوم دعا پہ منگ دیں. 2 معصوم دعا پہ منگ دیں. مجلسی پہ لکھ دے. پہلا یوسف. قرآن آدھا ہے زلیخہ دے حملے چو بچ گئے. پہلا حملہ زلیخہ دا کچھ یوسف بچ گئے. پھر دوسرا حملہ عورتاں دے ہاتھ سیب، پردے پچھو یوسف. میں اشارے نہ گزر سا. یوسف سمجھیا نہ بچدا، یوسف سمجھے نہ بچدا. تو قرآن آدھا یوسف دعا پہ منگ دے. بار الہا اس محل نہ لوں میں نے قید چلے. میں تو نگاہ کہنا میں اشارہ کر گیا یوسف سمجھیا نہ بچدا. منع ہے، معصوم دا حکم ہے،
مستورات نو سورہ یوسف دی گہرائی دی تعلیم مت تو میں حسین دی سلام ہے بزرگ مستورات نو سورہ یوسف دی گہرائی دی مت یعنی دوبارہ اس تے بحث نہ کرو مرد حضرات نو بھی حکم ہے اس تے بحث نہ کرو تو سب بشے رہو ایک قرآن اس پتہ ہے سورہ یوسف کیوں ہے قرآن اس سورہ یوسف ان قرآن سورہ یوسف نہیں آکھیا ان قرآن آکھیا قصص القرآن سچا قصہ اے مصطفیٰ دے دل دی تسکین واسطے آئے یعنی تنہائی چ بے کہ میرا آقا اداس ہوندے ہیں وہ میں نے بلادری مار دیئے او جدہ طیف تو ہٹن اتھو تو بڑے اداس ہو گئے جدہ طیف والے ہم پتھر مارے تو پیغمبر واپس آئے تو پھر اگو ود داریا کام تو جو تبلیغ ودی تھی انہیں نے بلادری ظلم کر دیا نگاہ کر کے دن مالک میں نے کیوں مرین دن دسنا تو میں نے حق کہاں وہ تو وہی آگے میں تن ایک سچا قصہ سنائینا اللہ پیادہ ہے میں تن ایک سچا قصہ سنائینا ہے جدہ توحید اتھا پہنچی ہے نا بھئی یوسف نے بھراما خوش چھٹیا ہے اس ولی اللہ دا ادھنال بھراما کیڑا چنگا کیتا ہے تو بلادری کو لوگ گھبرا گیا ہے میں بسم اللہ کرے اے مصطفیٰ دے دل دی تسکین واسطے ہے سورہ یوسف قصے دے رنگ نالے نو تشبیح دیتی گئی تو یوسف سمجھے میں نہ بچدا حالانکہ پہلا حملہ سخت آئی ذرا بڑا سخت آئی وہ ذات تو زیادہ سخت آئی چلو پہلے حملے تھوڑا سارا آسان کر دیں پہلا دعا منگنا والا یوسف ہے دوسرا دعا منگنا والا رضا دا بابا ہے یعنی ایک میرا ستمہ امام ہے ایک یوسف ہے معصوم دو میں جنہیں قرآن پیدا نا ہم نے ہر نبی ایک جیسے نہیں بھیجے قرآن پیدا ہر نبی ایک جیسے نہیں ہے ہم نے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہیں دو میں معصوم چلو اس میں آسان کر دیں پہلے میں وہ معصوم سمجھنا پھر اے سمجھنا پھر نتیجہ دینا ہے مجلسی بہار جلد دوم زندان اچ عورت آگئی زرکا سج دھج کی آگے بغداد ستا پی ہے عورت زندان اچ پوڑی تے پہلا پیر آیا اس عورت دا رضا دے بابے سر چاہے امام اس نال بولے نہیں اس نال گل نہیں کی تھی اپنا شجرہ نہیں سمجھایا میں کون تکے ہیں صرف ایک دفعہ سر چاہیا ہے امام سجدے چ مجلسیہ دا ایدو عورت سجدے چ صبح ہارون دے دربارے چھا گئی ہارون آدھا رات جس کم واسطے میں تن بھیجی آئی نا ادھائی تو ناکام ہوئی سر چاہ کے دی ہارون میں تیرے مقصد لعنت کر دی گئی آستا میں فحاش آئے واپس آئی ہیں میں تا عابدہ ہو گئی ہیں گئی فحاشا جگہ گئی فحاشا بھائی جان آئی گئی فحاشا آئی عابدہ ہون قرآن پیادہ ہے زلیخہ تالے بند کر دی ستویں کمرے یوسف تے دامانے چھات پائے جگہ کتے پایا ستویں کمرے چھ یوسف دروازے دا ہوں قرآن آدھا زلیخہ پیچھا قرآن آدھا یوسف بڑی تبلیغ کیتی ہے چلو جملہ اوکس اوکس سن لو قرآن آدھا یوسف بڑی تبلیغ کیتی ہے قرآن جو آدھا پہ نہ زلیخہ دا ارادہ تروڑ سکیا ہے نہ زلیخہ گمراہی تو بچا سکے اے قرآن ہے یعنی ارادہ تروڑ سکتا ہوں تو زلیخہ کو بولے نہ گمراہی تو بچا گیا تو پھر زلیخہ حرکت نہ کرے قرآن آدھا ہے صرف اور صرف یوسف اپنا آپ بچائے قرآن آدھا
صرف اور صرف یوسف اپنا بچائے 14ویں صدی دا مسلمان سوچ جیڑا اپنے آپ نو بچاوے ان نگاہ نبوت دین جیڑا فحاشن آبدہ بناوے ان نگاہ امامت ہائے 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 میں بسم اللہ کرا ٹھیک ہے تو یوسف دعا پہ مانگ دے میں مکاؤں ہوں بھائی کو ممبر دوں یوسف دعا پہ مانگ دے بارے الہا ایس محل نہ لو میں نے قید دے بزرگو سلام ہے تو آدھی عظمت نو میں نے ایس محل نہ لو میں کوشش کرنا ہے نبیاں بچوں کوئی گال ڈھوڑا تُسی صحابہ دے بوئے وڑنے دی کوشش کر دی جتنا ہے وزن اس نال اتنا دی کرو تو یوسف دعا مانگ کے پہنچ گیا قید کہ منگیس میں قید دے محل نہ لوں کیوں قرآن دی بحث ہے نا جتھا میری عصمت محفوظ رہے گل سمجھ رہی ہے گل نکتے دیئے نبی پیادہ ہے میں محل نہیں چاہی دے میں قید دے ایسا نہ لو میں قید دی چنگا کیوں یعنی فکر ہے نا قید جو مگدہ ہے جتھا میری عصمت محفوظ رہے مجلسیادہ ہے اس عصمت دا تحفظ مگیا ہے وہ دعا پہ مانگدا ہے مدینے بارے الہا تنہائی دے بھاویں قید کیوں نہ ہوئے جتھا میں موسیٰ کاظم تیری عبادت کرا درمیان اچ کوئی نہ آوے ہائے 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 وہ گال سن لو جن سمجھ آ گئی یاد ہے میری عصمت محفوظ رہے چلو اس نے ایک فکرہ آسان کر لے محنت کرنا ہے تو جرم میں چلو کر بیٹھے آئیں اگلا فکرہ لو یہ 7 سال بعد رننا ہے قرآن پہ آدھا رننا ہے ٹکرا مرندہ ہی زندان ہے انہیں گا لیں او جدہ 14 سال گزرے نہ مجلسی آدھا ہے بات سمجھو نا میں تو بات کرتا ہے مجلسی آدھا 14 سال گزرے آسمان دا نگاہ کر کے آدھا ہے قید ودھا عبادت دا مزہ آ گیا ہائے 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 کوئی سن لے جن سمجھ آ بھنے یوسف رننا ہے ماں حسین دی رہے بھئی یوسف رننا ہے بیکھو نا جیڑی غیر تو مدد ہے نا ادھی اللہ بڑی کاؤڑ کر دائے اللہ دا میں نے پسند نہیں تو قرآن پہ آدھا ہے نا تو ساں ایک تا فتوہ پہلے آوہندہ ہے اچھا میں تو آسان کرنا یوسف بندن پہ آدھا ہے بار وانج کے بادشاہ دے سامنے میرا ذکر کری القرآن بندر خواب دیاں گلنا دست دائے اون آکھی میری قید چھڑاوے اون آکھی میری قید چھڑاوے اس بادشاہ تیسرے دن وہی آگئے یوسف تین کھو چکے کڑے جاگنا ہے تین کھو چکے کڑے یوسف آدھا اللہ اے تین محل تک کہیں پہنچائے اللہ جیڑا کھو چکڑ کے محل تک پہنچا سکتا ہے غیر نو کیوں آکھی میری رہائی کرا جاگنا ہے تو غیر اگے کیوں التجا کی تھی غیر اگے اپیل کیوں دائر کی تھی لہذا بابا جی قرآن پیادہ ہے اللہ پیادہ ہے 7 سال قید ہو رہے جاگنا ہے اللہ پیادی جڑی مدد منگی ہے میرے تو ہٹ کے تیری 7 اچھے سنو بندے دن جو غیر معصوم آئی یوسف معصوم آئی اس وجہ تو توحید غصہ کر گئی ہے چلو جی اسی معصوم دی گل وچ آوے نے بابا جی تسی بولے آئے انہاں دی طرف ہوئیں بابے ہوری بڑے سمجھدار نو نہیں وہ ذرا کو گل نال نال رپیٹ کر دے پہنے اس تو میں کیوں نہ بولو میں اتنی آکے تو میرا سردار جائے لو جو بول دے پہنے تو میں اس تو آکے نال نال ذرا بول دے رہے میں لفظ کدی بھی نہیں لائے جس دا علی امام ہوئے وہ جہل نہیں ہوندہ علی ان مننے تو بات جہل ہوئے جہل تو ہوئے جڑا مننے نہیں وہاں میں ڈبل احمی ہوئے علی والا جہل نہیں ماں حسین دی راضی ہوئے بچ بحث نہ تروٹ نہ جاوے بھائی کو ممبر پہ دینا بات ذرا سمجھنی ہے دوسری بات پہ کر دیں بن یامین قرآن آدھا یوسف رکھ لے پتر واپس آ گئے وہ جی نہیں دیندہ وہ آدھا ہے چوری ہے یعقوب خط پہ لکھ دائے
قرآن پڑھ لینی ہے، تفسیر پڑھ لینی ہے۔ آز کے نان عزیز مصر اساں آل ابراہیم جھوٹ نے سا بولیں دے، اساں آل ابراہیم جھوٹ نے سے بولیں دے، اولاد اسحاق چور نہیں۔ ابراہیم دی آل جھوٹ نہیں بول دی، اسحاق دی اولاد چوری نہیں۔ بات نہیں سمجھ، میں ہیک دی جدائی روندہ پیا، میری ہڈیاں ضعیف ہو گئی، میری ہڈیاں چون طاقت نہیں رہی۔ اے عزیز مصر میرے بڑھاپے تے رحم کر۔ اتو وہی آ گئی، کیوں نہ کھیے؟ یعقوب میرے تو وڈا بھی کوئی رحیم تے کریم ہے نہیں، مالک تو ان کیوں آکھے ہے؟ لہذا اجے جدائی برداشت کر۔ جڑا میرے تو ہٹ کے مدد لئی گئی نا، جملہ سمجھنا ہے، یہ مطلب ہے معصوم نو آکھے ہے تو سکے نا کیوں آکھی؟ میں جدہ موجود تو معصوم کو مدد کیوں منگی؟ اگے ٹورو ہون یوسف پہ دعا مانگدا ہے، نوح دا واسطے، ابراہیم دا واسطے، یعقوب دا واسطے میری رہائی دے۔ وہ تو وقت وہی آ گئی، یہ جنہ دے میں واسطے دیتے نہیں، انہاں میری ذات پہ چھکے کیتا ہے۔ جاگنا جن سمجھ آ بنے، رزلٹ دے کے طالب دعا ہیں۔ انہاں میری پتہ ہے نا جتوں میں سٹارٹ لے آئے، ذات پہ چھکے کیتا ہے۔ یعقوب دا واسطہ دیتے ہی ان پتہ نہیں ادھے نالو تین میں جدا کیتا ہے۔ گہرائی ہے جی پتہ آس پھر بندیاں کیوں آدھائی میرا یوسف نکھڑ گیا ہے؟ بازر بھائی یعنی امیر المومنین فرمائیں بیمار بندے بندہ پوچھنا منجھے نا، شرح ناہ چلو بلا گئے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب دے ترجمے، بیمار بندے بندہ پوچھنا منجھے نا، تو اگدو یا کھن میری پسنی چپیڑ ہے، میں مردہ پیا۔ علی مولا فرمائیں اے اللہ دا شکوہ ہے، بیماری تا اللہ دی طرف آئی ہے نا، اون بندے کا گلہ پیا کرتا ہے کہ پسنین پیڑ ہے، او مڑگوا دا جی اللہ دی مرضی، تو ہور گلہ ہی نہیں ہوندہ ہے نا، بنجو آدھا جی میری پسنین پیڑ ہے، تو اگو جڑا پوچھنا دو آدھا جی بات اللہ دی مرضی، جو میں اللہ دی رضا ہے، ایک شکوہ ہے، گلہ ہے۔ علی فرمیدن جدہ بیمار ہوئے نا تو اس تو پوچھو کی حال ہے؟ تو الحمدللہ جی ہون ٹھیک ہے، اس ویلے ذات آدھی ہے پردہ پایا شفا دیو۔ اے بعض بندے تو سب ایکم بات دی نہیں سمجھے، بعض بندے دا جوان پتر بھی مار بنجے نا تو بندے پوچھن جی وہ دا جی الحمدللہ بس ٹھیک ہے، دی ذات وقت سونا پینے بہندی ہے، یہ پردہ ہوندہ ہے۔ یہ بندیاں دس دائی میرا یوسف نکھڑ گیا، بندے پوچھ دیا نے ہو یا کی ہے؟ آدھا جی اللہ دی مرضی۔ یہ گہرائی ہے دجوین بڑا اوکھا ہے، یہ شکوہ ہے، یہ گل میں تو ان ثابت قرآن نے چکار کے دینی ہے، تو اسی بے شک متھے تریلیاں نہ پاؤ۔ یہ شکوہ ہے، ان شکوہ دن ابراہیم دا واسطہ دیتے ہی جس اپنی اور میری محبت اچ پٹی آن دیئے۔ جاگو جن سمجھ جا بنے، میں ان پٹی نہیں آکھی، میں ان آکھیا پیاری شہدے، ایک پاسے ہوتا پتر آئی، ایک پاسے میں آس پتر دی بھی محبت آس میری، لہذا اس وچ پٹی آن دیئے۔ اے میں نو دا واسطہ دیتے ہی قرآن ہو سی، اے میں نو دا واسطہ دیتے ہی اون میں آدھا پیا اے میرا دشمن ہے، او اگو میں آدھا میرا پتر ہے۔ بھائی جاگو جے سمجھ آگئی، نون کے پیدا نو ہوئے میرا دشمن ہے، نو کے پیدا مالک میرا پتر ہے۔ اگو اللہ پتہ بات قرآن کیا کہ اگو اللہ
قرآن سے کہ جو ہم جانتے ہیں تم نہیں، خاموش، کہیں جاہلین میں سے نہ ہو جائے۔ اون میں پیدا پتر ہے، وہ پتر میں نہ دا میں دا میرا دشمن ہے۔ لے بھائی شیعہ سنی ہیں جو کچھ ہیں، یوسف مدد منگی، اللہ کے قید وادگی یہ کیوں منگی ہے؟ یعقوب معصوم نو خط لکھیا اللہ کہ تو میرے تو علاوہ کیوں آکھے میرے تے رحم فرما، غزن فرگوندل دا گربان ہے تا ہونے ممبر تے نہ پلے، او تو اللہ پیدا یوسف اے میں نے ابراہیم دا واسطہ نہ دے، جے تو رہائی چاہنا ہے میں نو انہ دا واسطہ دے جنہ دی وجہ تو میں آدم دی توبہ قبول کی۔ میں پنجتن دا واسطہ دے۔ حیدری اے گل گہرائی دیئے، میں نے مصطفیٰ دا واسطہ دے، میں نے حسنین دا واسطہ دے، میں نے علی دا واسطہ دے، میں نے فاطمہ دا واسطہ دے۔ مولوی اللہ آپ راہ پہ بھی کھائندہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، انج بھی تاک سکتا ہی نا میں تیری توبہ قبول کرا دا، نا میں نے انہ دا واسطہ دے جنہ دی وجہ تو نوح دی بیڑی میں پار کی تھی آئی، انہ دا واسطہ دے۔ مالک انہ دے واسطے چکے ہے؟ آواز توحید آئی، شکوہ نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، او جنہ دے میں تین تعارف کرایا نا جی میں میری ذات کو ظلم کوئی نہیں نا، انہ کو شکوہ کوئی نہیں۔ ہائے 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 جرات نہیں تو سا کوئی تاریخ ثابت کرے انہ دشمن میں انہاں دے بوئے تائے تین ہٹا کے کوئی لگ وائیں تو پرسو ساڑھن لہن کیتا ہے، انہوں محسوس ہی نہیں کرایا، اگلا پھولیا تو اندہ چڑیا سان پتہ ہی پرا سے تناکھنا کچھ نہیں۔ ابن ملجم دلین پتہ نہیں، فرمایا میں نے پتہ سارا کچھ ہے، کھا۔ مامون عباسی دے رضا مولانا پتہ ہی اس میں زہر دینی ہے، فرمایا دین رو اے شمر دا حسین نو پتہ ہے، فرمایا ٹھیک ہے تو میرا قاتل حسین تیرا نہیں۔ جڑا سجدہ ہے نا بین کروں یہ فقط انسان واسطے، سجدہ فقط انسان واسطے، انسان تو علاوہ سجدہ واجب نہیں۔ نہ فرشتیاں واسطہ سجدے دا حکم ہے، نہ حیوان واسطے سجدے دا حکم ہے، نہ درندیاں واسطے ہے، فقط انسان واسطے۔ او سا کیا میں چاہنا تو میں سجدہ کر، صرف تو، ٹھیک ہے۔ ملائک اس دے عابد نو ہر وقت عبادت چران دے، ملائک ہر وقت عبادت چران دے، تو ملائکان دا لقب ہے عابد۔ ملائکہ کیا ہے کریے سجدہ، اسے کرنا ہی کراؤنا ہی ہو گیا بس، ہن اس سجدے دے بدلے تو ساجد نہیں ہو سکتے۔ سمجھ آئے تھوڑا سا رکھ تو معاشر دے حساب تک عبادت کرنی ہے میری، لیکن تو عابد ہی رہنا ہے، ساجد نہیں۔ نبیاں سجدے کیتے، نو 2500 سال سجدہ کیتے، 2500 سال زندگی، 5.5 بلکہ ہے، سام 1100 سال سجدہ کیتے، آدم 850 سال سجدہ کیتے، یعنی سجدے بعد گئے۔ اللہ کے جتنا مرضی ہے سجدہ کرو، ساجد تسا ہے ہو، عابد نہیں۔ یعنی عابد کیوں نہیں؟ سجدے تو بعد کام کاج بھی کر دے آن۔ ہائے 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 ہائے، کوئی گل سنو نا، مطلب فرشتے صرف عبادت چ کھڑے سجدے چ نہیں گئے، اللہ کے عابد۔ نبی سجدہ کر کے کام بھی کر دے آن، لہذا جڑا کام وچ وقت ہوندا ہے اودے ہوندا ہے، ادو وقت بند ہو ویندا ہے، لہذا تسا سجدہ لمحہ کیتا ہے، ساجد ہے، تسا عبادت کیتی ہے، عابد ہے۔ فرشتے عابد تو ساجد نہیں ہو سکتے، نبی ساجد تو
عابد نہیں ہو سکتے. علامہ نظری یاد ہے ایک گھر ویکھو سر سجدے چ رکھیا ہے تے سید الساجدین ہو گیا ہے. ہائے 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 ہائے. میں بسم اللہ کراں. سجدے چ رکھیا ہے. مجلسی یاد ہے سجدے سارے کنیز دائی بھجدی آئیے. 4.5 سال دا محمد باقر کھوچ ڈھے پیے نسر چاہیا نہیں چاہیا. بہار دی جلد ہے بہار دی جلد ہے. دائی ماتم شروع کیتا وہ پتر مردہ پیے نسر چاہیا. جدہ سجدے دا مکیا نا عبادت او وقت سر چاہیا. دائی آدھی سائیں تو ہکا ہکا پتر آئی تو وہ مردہ پی آئی. فرمائے دن میں شرم ہوں دیئے مطا انج نہ آکھے میں چھاڑ کے پتر پیچھے بھاج وگے ہیں. میں مکاؤں ہوں تو انشاءاللہ دعا منگو وگو انشاءاللہ میں محنت نہ کرا. تو انہوں اوہ سنا میں 43 دفعہ دا زوار ہاں تو گئے آسے تو ہیں نہیں بس یہ ذاکری ہے. اگے میرا مرشد سردار میرا کھپتا ٹور گیا ہے باوے زیگہ میں باس ہو رہی. یہ اندر دے بڑے کوڑے ہیں لیکن اندر دے بالکل کھرے انسان. بابا زیگہ میں اندر دے بڑا کھرا انسان ہے. وقتی کوڑ کرے تو بات غصہ لے بیندہ دن کے آنکھ بیٹھے ہیں. نہیں حقیقت ہے وقتی غصہ کر دیں بعد چاہ دن میں کی آنکھ بیٹھا. اس بات نظر سمجھو میں بڑی اوکھی یہ 17 توڑے تک پہنچائی ہیں. مجلس یادہ ٹور پین کھو دے کول آئے. کھو والے پاس اشارہ کر کے دن میری امانت دے. خون پہ دن میری امانت دے. مجلسی دا پانی اٹھنا شروع ہویا. جدہ 7 دے برابر پانی آئے تو کہہ ڈٹھا ہے پانی اتے محمد باقر عبادت بھی کرتا ہے. میں تائی 70 مکیسا پتھر دی عبادت ویک کے سجدے سر چ رکھیا. ہائے ہائے ہائے. جدہ سجدن طول ہویا ہے تو غیب بچ آواز ہے یہ چال ہے سار حاضا سید الساجدین. او میرے سجدے کرنا لیاں دی زینت. میں اس نے بڑی ڈھیر بحث کر سکتا ہے. چال ہے سر حسین بہت بڑے صابر آئے لیکن حسین دے سامنے وہ دھیاں دے دور نہیں لتھے. اس امام دا حوصلے جدہ شمر 7واں تازیانہ بھائی جی مارے آنا میرے امام دی پوشتے آخر باکر پوتر آئی پیو دے زنجیر ہلا کیا دا علیوں کے چوپ کیوں کھڑائیں. ایدی جرحت کی ہے وقت وقت تین تازیانہ مرین دے پوتر دا موں چوم کیا دا میں دی رضا دا پاپاندہ. خیمے تو لائے کے نا اے جملے سمجھا معرفت آلے. خیمے تو لائے کے پیو دی مقتل تک 24 دفعہ رکوع کی تس. یہ بات بڑی گہرائی دی ہے نا گل توق. چلے سنو میں ایک منزل اگے کرنا ہے. یہ یزید دربار اچھ کھڑے آئیں نا تو آدھے چل تو آدھی قیدہ ریا ہے ٹھڈا صاحب ہر کہتا ہے فیدہ کوئی نو میں تو اے پوچھ جیندہ کیوں ودائیں. آدھا سجاد کتنے برکے چاہی دینے. آبد چپ. شمبر نو آدھا کتنے لہائے نہیں ہو سکیا 120. آدھا 120 برکہ حسین دے پوتر کو دے. اس علاقے لجدہ 120 برکہ آیا نا تا رات ود پیسے. فرمائے دینے اتنے جو دیندہ پیاں میریاں چوکھیاں بچ گئیاں. پتہ ہے رات کتنا رونا ہے. پتہ ہے حسین دا پتر کتنا رات رونا ہے 36 سال. 36 سال رات رونے. 36 سال. ذاکر مولی بے شک اپنی تحقیق کرائے 95 شہادت ہے. بولو 95 چھے 60 61 کربلا ہے 60 تا 40 100 5 کاٹ چھڑو کتنے بچے 40 سال بناؤ سارے بناؤ. ذاکر مولوی رال کے بناؤ. 36 سال پیو تو بعد زندہ رہے ہے. 36 سال میرے امام دی امامت دا دور ہے. ایسا نوات جنہیں تحقیق کرنا تو اسی بات بار وانج کیا دے ہو حملے پہ کر دا. حملے نہیں میں جھوٹا کو میں کوڑا کو کتاب جتنیاں پڑھو. 36 سال امامت ہے میرے امام دی.
کربلا تو بعد 36 سال زندہ ناس رانا تری آئے اس نے میں ہور قریب کر چھڑے نا مجلسی یاد ہے جدہ یزیدہ کیا نا لوہار نو بلاؤ اس نے توق لہاوے تے لوہار جدہ توق نو چابی پائیے نا تو رت ود پائیس یہ لوہار آدھا میں بڑے بڑے توق تے زنجیر لہائے وہ تو خوش ہوندہ ہے تو روندہ کیوں ہے فرمائے دیں جدے لانے آئے ان دے لتھے نہیں ہر صبح دی نماز بعد میں نہ دیئے کدہ میرے لاسن تے میں کربلا اصغر دی قبر نو ہاں نہ لے سا کدہ میرے لاسن تے میں ڈوئے بائیں تیرے گالج پا کے تیری سونی داڑی دا بوسا لے سا تو میں رو رو کیا ہر کہیں دے لے بینے تو معاشرے چاہیے انہا زنجیرہ نال اٹھنا ہے بہن ہکا کروں تو بھائی کو ممبر پہ دینا مل گئی زہر کی آنکھیں چھوڑ دیتی ہے تمہید مل گئی زہر چلے کہ میں فکرہ دی اشارہ کرتا جیدہ فضا کو پتہ لگیا ہی نا عابد کو زہر مل گئی ہے محمد پاک کر رکھے میرے پیو کو زہر مل گئی رون نہیں آئی جناب فضا فرمائے دن کیوں دیتی نے مسلمانہ کیوں عابد کو زہر دیتی اما میرے پیو دی موت چاندے ہیں فضا دی زہر ضروری آئی ایک شام دا نام ہی کافی ہا بیمار نو زہر دی جاتے ٹیکا گھندہ یار ہاں پتر نہیں میرے امام دے پہ چوپ ہو گئی ہے نا اب اے گالے یار ہاں پتر 4 دھیاں پوتر 11 دھیاں 4 11 پتران تا 4 دھیاں سامے بلا کے نا جدہ مجلس پڑھے آنا تو رات ودھی آئیس دھیاں منہ چوم کیا دیا بابا سا کربلا دا واقع ڈٹھا جو نہیں ہویا کہ میں فرمے دے بچڑا ہوا تو مر جاوا زار ہی گلت ملیس نجم اللہ سنادہ ہی گلت ملیس مسجد نبوی چ بے کے لوگاں دے سامنے آ کے اس نہیں بھلدا تیرا بج دے گھوڑے تو لہ وینا ہن میں اتنا میرے کو وقت نہیں میں زیادہ پڑھ گئے میں بات اگلی کوئی مجلس وچ میرا مزاج سے حاضر ہویا تو میں تو نے امام دے قاتل دا نام دسا ولید بن عبد الملک قاتل نہیں نہ حشام بن عبد الملک میں تو دسے سا جو زین العابدین نو زہر دیتی گئے تے قاتل کون ہے اتنے تک تسی اپنی تحقیق کر لوے جنت البقیع دادی زہرہ دی قبر تے آ بیٹھا ہے قبر تے ہاتھ لاگ کے زندگی چ پہلی دفعہ دا پیا دادی میں یتیم ہوں قبر پھٹ گئی ہے آواز آندہ آبد پیوتے 13 ضربہ چلیاں نیو آکھیا میں یتیم پونے 2 سال بعد آیا نیو آکھیا میں یتیم ہے دوجی دفعہ شام وین لگئے نیو آکھیا میں یتیم آج کیوں آدھا ہے قبر تے رو رو کے آدھا ہے دادی او ٹر گئی ہے جڑی ہر جاتے آدھی ہے زینب جو نالے اگر میں جھن پوہاں میری گردن تے گردن رکھ کے آدھی ہے میں قتل کر حسین دی نسل بچیں دی ماں حسین دی راضی ہوئے میرے مولا اٹھے نہ دندہ دی سلام آخری سطر ہے نانے دا سلام کر لوا اوکا سوکا دیوارہ دی ٹیکا گھلدہ نانے دی قبر تیا بیٹھا ہے میرا جملہ نہیں علامہ دست غائب دا جملہ ہے انہاں لکھیا نانے دی قبر تے ہاتھ لاغ کیا دے دین اچ کمی رہ گئی ہے تو میریاں 4 دھیاں حاضر نہیں دربار لگیاں ویسن بازار لگیاں ویسن نروار دے سن خطبے پڑھ سن رنہ آبت پیغمبر دی قبر حلیے قبر چوں آواز آئیے 36 سال گزر گئے نہیں اجرت نے رک دیا دے نہ قبر چ رکنی ہے نہ ماسر چ رکنی ہے نہ جنت ماحول چ رکنی ہے آب درد کیڑی جڑا رات روئیں گا پی آئی نا من تیری نبوت 17 توڑے واسطے نہیں ہے نا من تیری نبوت دی قسم ہے میرا پیو 13 ضربہ نال کٹھائے میں برداشت کر گیا میری بہن دے درل تھے میں برداشت کر گیا میری پھپھی دی چادر لہ گئی میں سہتے برداشت کر گیا شام غریبان دی لوٹ میں برد جملہ غلط ہوئے گربان حاضر کتاب نہ ہوئے علماء تو پوچھنا ہے میں سہ گیا وقت 11 محرم گزرے آئے نہ میرے پیو دیاں لاشتے گھوڑے بجائے میں برداشت کر گیا انہا میریاں پھپیاں دے ہاتھ بنائے میں برداشت کر گیا اٹھ گھوڑیاں نال بھج دے رہے میں برداشت کر گیا
کوفہ شہر آیا میں برداشت کر گیا، عبید اللہ ابن زیاد دربار آیا میں برداشت کر گیا، اسکلان دیاں گلیاں آئیاں میں برداشت کر گیا، حلب دے موڑ آئے میں برداشت کر گیا، دمشق دا بازار آئے میں برداشت کر گیا، دمشق دے بازار چ رش ودھیا میں برداشت کر گیا، عیسائیاں دا محلہ آیا میں برداشت کر گیا، 384 گلی آئیے میں برداشت کر گیا، رسول آدن وقت گل روئیں دی کہڑی آئی، آدن نا من تیری قسم ہے، جدہ میں ماوا دیاں بہنا لے کے یزید دربار چ گیا، ابو سفیان دیاں پوتریاں برکچ بیٹھیاں نی، نا